الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 64 تفسیر خزائن العرفان، پارہ 12واں، سورہ ہود، آیت نمبر 36 کے ترجمہ قرآن کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج انشاء اللہ تعالی آپ میں سے چند احباب کے مشورے کے مطابق صرف تقریباً آدھے گھنٹے کا ہی ایک کلپ آج پیش کیا جائے گا، پارٹ 1، اور اس تفسیر کا جو پارٹ 2 ہے وہ سیرت والے دن یعنی جمعہ کو پیش کیا جائے گا، تاکہ یہ ہر روز آپ کا تقریباً آدھے گھنٹے کا ہی لیکچر ہو۔ پچھلے 2 ہفتوں سے جو 1 گھنٹے کا لیکچر میں پیش کر رہا تھا، اس سے بعض احباب خوش نہیں تھے کہ زیادہ ہو جاتا ہے سبق، خلاصہ لکھنے میں بھی مشکل آتی تھی، تو ان کے مشوروں کے مطابق انشاءاللہ تعالی آج سے یوں تبدیلی کر رہے ہیں۔ اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، یعنی کفر اور آپ کی تکذیب اور آپ کی ایذا، کیونکہ اب آپ کی اعداء سے انتقام لینے کا وقت آ گیا۔ اور کشتی بنا ہمارے سامنے، ہماری حفاظت میں، ہماری تعلیم سے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یعنی ان کی شفاعت اور دفع عذاب کی دعا نہ کرنا، کیونکہ ان کا غرق مقدر ہو چکا ہے، وہ ضرور ڈوبائے جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم الہی سال کے درخت بوئے، 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے۔ اس عرصہ میں مطلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے، اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہوئے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے اور کہتے، اے نوح کیا کرتے ہو؟ آپ فرماتے، ایسا مکان بناتا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر ہنستے، کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بناتے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا، اور وہ لوگ تمسخر مذاق سے یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب بڑھئی ہو گئے۔ بولا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے، تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر، جیسا تم ہنستے ہو کشتی دیکھ کر۔ مروی ہے کہ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی، اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ طبقہ زیریں یعنی نچلے والی منزل میں وحوش جنگلی جانور اور درندے، چیر پھاڑ کرنے والے جانور، اور حوام زمین پر رینگنے والے جانور، اور درمیانی طبقہ میں چوپائے وغیرہ، اور طبقہ اعلیٰ میں خود حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک، جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا، اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا۔ پرندے بھی اوپر ہی کے طبقہ میں تھے۔ تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے دنیا میں، اور وہ عذاب غرق ہے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے، یعنی عذاب آخرت، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا عذاب و ہلاک کا، اور تنور ابلا اور پانی نے اس میں سے جو شمارا، تنور سے یا روئے زمین مراد ہے، یا یہی تنور جس میں روٹی بھی پکائی جاتی ہے، اس میں بھی چند قول ہیں۔
ایک قول یہ ہے کہ وہ تنور پتھر کا تھا حضرت حوا کا جو آپ کو ترکہ میں پہنچا تھا، اور وہ یا شام میں تھا یا ہند میں یعنی انڈیا میں، اور تنور کا جوش مارنا عذاب آنے کی علامت تھی۔ ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر و مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے، یعنی ان کے ہلاک کا حکم ہو چکا ہے، اور ان سے مراد آپ کی بی بی وائلہ جو ایمان نہ لائی تھی، اور آپ کا بیٹا کنعان ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو سوار کیا۔ جانور آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کا داہنا ہاتھ نر پر اور بایاں مادہ پر پڑتا تھا، اور آپ سوار کرتے جاتے تھے۔ ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ مقاتل نے کہا کہ کل مرد و عورت 72 تھے، اور اس میں اور اقوال بھی ہیں، صحیح تعداد اللہ جانتا ہے، ان کی تعداد کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہے۔ اور بولا اس میں سوار ہو یہ کہتے ہوئے کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا۔ اس میں تعلیم ہے کہ بندے کو چاہیے جب کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے تاکہ اس کام میں برکت ہو اور وہ سبب فلاح ہو۔ ضحاک نے کہا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو بسم اللہ فرماتے تھے، کشتی چلنے لگتی تھی، اور جب چاہتے تھے کہ ٹھہر جائے بسم اللہ فرماتے تھے، ٹھہر جاتی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے، اور وہ انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔ 40 شب و روز آسمان سے میںہ برستا رہا اور زمین سے پانی ابلتا رہا، یہاں تک کہ تمام پہاڑ غرق ہو گئے۔ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے جدا تھا، آپ کے ساتھ سوار نہ ہوا تھا۔ اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو کہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ لڑکا منافق تھا، اپنے والد پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور باطن میں کافروں کے ساتھ متفق تھا۔ بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا۔ جب طوفان اپنی نہایت انتہا پر پہنچا اور کفار غرق ہو چکے تو حکم الہی آیا اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا، اور کشتی 6 مہینے تمام زمین کا طواف کر کے کوہ جودی پر ٹھہری جو موصل یا شام کی حدود میں واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے اور 10ویں محرم کو کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تو آپ نے اس کے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزے کا حکم فرمایا، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی ہے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اور تو نے مجھ سے میرے اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑھ کر حکم والا۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان منافق تھا اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا۔ اگر وہ اپنا کفر ظاہر کر دیتا تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے نجات کی دعا نہ کرتے۔ فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ نسبی قرابت سے دینی قرابت زیادہ قوی ہے۔ بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں،
تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں کہ وہ مانگنے کے قابل ہے یا نہیں۔ میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ عرض کیا اے رب میرے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں زیاں کار یعنی نقصان اٹھانے والا ہو جاؤں۔ فرمایا گیا اے نوح کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ۔ ان برکتوں سے آپ کی ذریت یعنی اولاد اور آپ کے متبعین کی کثرت مراد ہے کہ بکثرت انبیاء اور ائمہ دین آپ کی نسل پاک سے ہوئے۔ ان کی نسبت فرمایا کہ یہ برکات جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر۔ محمد بن کعب قرظی نے کہا کہ ان گروہوں میں قیامت تک ہونے والا ہر ایک مومن داخل ہے، اور کچھ گروہ وہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پیدا ہونے والے کافر گروہ مراد ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی میعادوں تک فراخی، عیش، لمبی زندگی اور وسعت رزق عطا فرمائے گا، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا آخرت میں۔ یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ یہ خطاب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا۔ انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس خبر دینے سے پہلے، تو صبر کرو اپنی قوم کی ایذاؤں پر، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ایذاؤں پر صبر کیا۔ بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا کہ دنیا میں مظفر و منصور اور آخرت میں مثاب و ماجور یعنی اجر و ثواب کے مستحق۔ اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اخ یعنی بھائی باعتبار نسب فرمایا گیا، اسی لیے مترجم قدس سرہ نے اس لفظ کا ترجمہ ہم قوم کیا۔ اعلی اللہ مقامہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کی توحید کے معتقد رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو نرے مفتری یعنی بالکل جھوٹے الزام عائد کرنے والے ہو جو بتوں کو خدا کا شریک بتاتے ہو۔ اے قوم میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ جتنے رسول تشریف لائے سب نے اپنی قوموں سے یہی فرمایا، اور نصیحت خالصہ وہی ہے جو کسی طمع سے نہ ہو۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اتنا سمجھ سکو کہ جو محض بے غرض نصیحت کرتا ہے وہ یقیناً خیر خواہ اور سچا ہے۔ باطل کار جو کسی کو گمراہ کرتا ہے ضرور کسی نہ کسی غرض اور کسی نہ کسی مقصد سے کرتا ہے، اس سے حق و باطل میں بآسانی تمیز کی جا سکتی ہے۔ اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو ایمان لا کر۔ جب قوم عاد نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب 3 سال تک بارش موقوف کر دی، اور نہایت شدید قحط نمودار ہوا اور ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کی تصدیق کریں اور اس کے حضور توبہ و استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا اور ان کی زمینوں کو سرسبز و شاداب کر کے تازہ زندگی عطا فرمائے گا اور قوت و اولاد دے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ سے حضرت امیر معاویہ کی ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ مجھے اولاد دے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی یہاں تک کثرت کی
کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا، اس کی برکت سے اس شخص کے 10 بیٹے ہوئے۔ یہ خبر حضرت معاویہ کو ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے فرمایا؟ دوسری مرتبہ جب اس شخص کو امام سے نیاز حاصل ہوا تو اس نے یہ دریافت کیا۔ امام نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود کا قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا یزدکم قوتاً الی قوتکم، تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد یمددکم باموال و بنین، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ فائدہ: کثرت رزق اور حصول اولاد کے لیے استغفار کا بکثرت پڑھنا قرآنی عمل ہے۔ عالم کورس اردو کے شرکاء، سبحان اللہ، آج کے درس تفسیر میں ہمیں یہ وظیفہ مل گیا ہے، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ یوں پڑھ لیا کریں جو سب سے افضل ہے، اور اگر صرف اتنا پڑھ لیتے ہیں استغفر اللہ، یہ بھی کافی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جن سے جتنا ہو سکے اس وظیفے کو پڑھیں، اللہ عز و جل کی بہت رحمتیں، بہت کرم ہوگا، رزق حلال کی کثرت، نیک اولاد کی کثرت اور بہت ساری خیر کثیر حاصل ہوگی۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بکثرت پڑھا کروں گا، اس نیت سے بھی کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بلا حساب جنت عطا فرمائے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت بھی ہے، غالباً بعض روایات میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا منقول ہے، تو ہمارا بھی معمول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین آمین آمین۔ پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا، مال اور اولاد کے ساتھ۔ اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو میری دعوت سے۔ بولے اے ہود، تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے جو تمہارے دعوے کی صحت پر دلالت کرتی، اور یہ بات انہوں نے بالکل غلط اور جھوٹ کہی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں جو معجزات دکھائے تھے ان سب سے مکر گئے، اور ہم خالی تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے نہیں، نہ تمہاری بات پر یقین لائیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری جھپٹ یعنی پکڑ پہنچی، یعنی تم جو بتوں کو برا کہتے ہو اس لیے انہوں نے تمہیں دیوانہ کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ اب جو کچھ کہتے ہو یہ دیوانگی کی باتیں ہیں، معاذ اللہ۔ کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم سب مل کر میرا برا چاہو، یعنی تم اور وہ جنہیں تم معبود سمجھتے ہو سب مل کر مجھے ضرر پہنچانے کی کوشش کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ مجھے تمہاری اور تمہارے معبودوں کی اور تمہاری مکاریوں کی کچھ پرواہ نہیں، اور مجھے تمہاری شوکت و قوت سے کچھ اندیشہ نہیں۔ جن کو تم معبود کہتے ہو وہ جماد و بے جان ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر۔ ان کی کیا حقیقت کہ وہ مجھے دیوانہ کر سکتے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے ایک زبردست جبار صاحب قوت و شوکت قوم سے جو آپ کے خون کی پیاسی اور جان کی دشمن تھی اس طرح کے کلمات فرمائے اور اصلاً خوف نہ کیا، اور وہ قوم باوجود انتہائی عداوت اور دشمنی کے آپ کو ضرر پہنچانے سے عاجز رہی۔
میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب۔ انی توکلت علی اللہ۔ سبحان اللہ۔ کوئی چلنے والا نہیں، اسی میں بنی آدم اور حیوان سب آ گئے، جس کی چوٹی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، یعنی وہ سب کا مالک ہے اور سب پر غالب اور قادر و متصرف ہے۔ بے شک میرا رب سیدھے راستہ پر ملتا ہے، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا، اور حجت ثابت ہو چکی ہے، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا، یعنی اگر تم نے ایمان سے اعراض کیا اور جو احکام میں تمہاری طرف لایا ہوں انہیں قبول نہ کیا تو اللہ تمہیں ہلاک کرے گا، اور بجائے تمہارے ایک دوسری قوم کو تمہارے دیار و اموال کا والی بنائے گا جو اس کی توحید کے معتقد ہوں اور اس کی عبادت کریں، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، کیونکہ وہ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی ضرر پہنچ سکے، لہذا تمہارے اعراض کا جو ضرر ہے وہ تم ہی کو پہنچے گا۔ بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے، اور کسی کا قول فعل اس سے مخفی نہیں۔ جب قوم ہود نصیحت پذیر نہ ہوئی تو بارگاہ قدیر برحق سے ان کے عذاب کا حکم نافذ ہوا، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو جن کی تعداد 4000 تھی اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور قوم عاد کو ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دیا، اور انہیں یعنی جیسے مسلمانوں کو عذاب دنیا سے بچایا ایسے ہی آخرت کے سخت عذاب سے نجات دی۔ اور یہ عاد ہیں، یہ خطاب ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اور تل کا اشارہ ہے قوم عاد کی قبور و آثار کی طرف۔ مقصد یہ ہے کہ زمین میں چلو، انہیں دیکھو اور عبرت حاصل کرو کہ اپنے رب کی آیتوں سے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے، اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لعنت، اور قیامت کے دن سن لو بے شک عاد اپنے رب سے منکر ہوئے، ارے دور ہوں عاد ہود کی قوم، اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم اللہ کو پوجو اور اس کی وحدانیت مانو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور اس کی وحدانیت مانو، صرف وہی مستحق عبادت ہے، کیونکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، تمہارے جد حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے پیدا کر کے، اور تمہاری نسل کی اصل نطفوں کے مادوں کو اس سے بنا کر، اور اس میں تمہیں بسایا اور زمین کو تم سے آباد کیا۔ ضحاک نے استعمارکم کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ تمہیں طویل عمریں دیں، حتیٰ کہ ان کی عمریں 300 برس سے لے کر 1000 برس تک ہوئیں، اور اس سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب قریب ہے دعا سننے والا۔ بولے، اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے، اور ہم امید کرتے تھے کہ تم ہمارے سردار بنو گے، کیونکہ آپ کمزوروں کی مدد کرتے تھے، فقیروں پر سخاوت فرماتے تھے۔ جب آپ نے توحید کی دعوت دی اور بتوں کی برائیاں بیان کیں تو قوم کی امیدیں آپ سے منقطع ہو گئیں اور کہنے لگے، کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کو پوجیں، اور بے شک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ بولا، اے میری قوم بھلا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی، حکمت و نبوت عطا کی، تو مجھے اس سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں رسالت کی تبلیغ اور بت پرستی سے روکنے میں؟ تو تم مجھے سوا نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے،
یعنی مجھے تمہارے خسارے کا تجربہ اور زیادہ ہوگا۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کا ناکہ یعنی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا کہ تم کو نزدیک عذاب پہنچے گا۔ سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تھا، جس کا بیان سورہ اعراف میں ہو چکا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پتھر سے بحکم الہی ناکہ پیدا ہوا۔ یہ ناکہ ان کے لیے آیت یعنی نشانی اور معجزہ تھا۔ اس آیت میں اس ناکہ یعنی اونٹنی کے متعلق احکام ارشاد فرمائے گئے کہ اسے زمین میں چرنے دو اور کوئی آزار یعنی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ دنیا ہی میں گرفتار عذاب ہوگے اور مہلت نہ پاؤ گے۔ تو انہوں نے حکم الہی کی مخالفت کی اور چہار شنبہ یعنی بدھ کو اس کی کوچیں کاٹیں، پاؤں کاٹ دیے۔ تو صالح نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو یعنی فائدہ اٹھا لو، یعنی جمعہ تک جو کچھ دنیا کا عیش کرنا ہے کر لو، شنبہ یعنی ہفتہ کو تم پر عذاب آئے گا۔ پہلے روز تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے روز سرخ، اور تیسرے روز یعنی جمعہ کو سیاہ، اور شنبہ کو عذاب نازل ہو جائے گا۔ یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر جب ہمارا حکم آیا، ہم نے صالح اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر ان بلاؤں سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بے شک تمہارا رب قوی عزت والا ہے، اور ظالموں کو چنگھاڑنے آ لیا، یعنی ہولناک آواز نے جس کی ہیبت سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ سب کے سب مر گئے۔ تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، بے شک سمود اپنے رب سے منکر ہوئے، ارے لعنت ہو سمود پر۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس سادہ روح نوجوانوں کی حسین شکلوں میں حضرت اسحاق و حضرت یعقوب علیہم السلام کی پیدائش کا مژدہ لے کر آئے، بولے سلام، کہا سلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام، پھر کچھ دیر نہ کی کہ ایک بچڑا بھونا لے آئے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے، بغیر مہمان کے کھانا تناول نہ فرماتے۔ اس وقت ایسا اتفاق ہوا کہ 15 روز سے کوئی مہمان نہ آیا تھا۔ آپ اس غم میں تھے۔ ان مہمانوں کو دیکھتے ہی آپ نے ان کے لیے کھانا لانے میں جلدی فرمائی۔ چونکہ آپ کے جہاں گائیں بکثرت تھی، اس لیے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت سامنے لایا گیا۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ گائے کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر زیادہ آتا تھا، اور آپ اس کو پسند فرماتے تھے۔ گائے کا گوشت کھانے والے اگر سنت ابراہیمی ادا کرنے کی نیت کریں تو مزید ثواب پائیں۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے، ان کو اوپری یعنی اجنبی سمجھا، اور جی ہی جی میں ان سے ڈرنے لگا۔ بولے ڈریے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف عذاب کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور اس کی بیوی حضرت سارہ پس پردہ کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی۔ تو ہم نے اسے اس کے فرزند اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے پیچھے حضرت اسحاق کے فرزند یعقوب کی۔ حضرت سارہ کو خوشخبری دینے کی یہ وجہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور نیز یہ بھی سبب تھا کہ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے۔ اس بشارت کے ضمن میں ایک بشارت یہ بھی تھی کہ حضرت سارہ کی عمر اتنی دراز ہوگی کہ وہ پوتے کو بھی دیکھیں گی۔ بولی ہائے خرابی، کیا میرے بچہ ہوگا، اور میں بوڑھی ہوں، میری عمر 90 سے متجاوز ہو چکی ہے، اور یہ ہیں میرے شوہر بوڑھے جن کی عمر 120 سال کی ہو گئی ہے۔
بے شک یہ تو اچنبے یعنی تعجب کی بات ہے۔ فرشتے بولے کیا اللہ کے کام کا اچنبا یعنی تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اے اس گھر والو۔ فرشتوں کے کلام کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے لیے کیا جائے تعجب یعنی تعجب کی بات ہے، تم اس گھر میں ہو جو معجزات اور خارق عادات یعنی کرامات اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کا مورد یعنی مقام نزول بنا ہوا ہے۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ بیبیاں اہل بیت میں داخل ہیں۔ بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا۔ پھر جب ابراہیم کا خوف زائل یعنی دور ہوا اور اسے خوشخبری ملی، ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا، یعنی کلاموں سوال کرنے لگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجادلہ یعنی تکرار کرنا یہ تھا کہ آپ نے فرشتوں سے فرمایا کہ قوم لوط کی بستیوں میں اگر 50 ایماندار ہوں تو بھی انہیں ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر 40 ہوں؟ انہوں نے کہا جب بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر 30 ہوں؟ انہوں نے کہا جب بھی نہیں۔ آپ اس طرح فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر ایک مرد مسلمان موجود ہو تب ہلاک کرو دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس میں لوط علیہ السلام ہیں۔ اس پر فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے جو وہاں ہیں، ہم حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچائیں گے سوائے ان کی عورت کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ آپ عذاب میں تاخیر چاہتے تھے تاکہ اس بستی والوں کو کفر و معاصی سے باز آنے کے لیے ایک فرصت اور مل جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں ارشاد ہوتا ہے بے شک ابراہیم تحمل والا، بہت آہیں کرنے والا، رجوع لانے والا ہے، حلیم اواہ منیب۔ ان صفات سے آپ کی رقت قلب اور آپ کی رأفت و رحمت معلوم ہوتی ہے جو اس مباحثہ کا سبب ہوئی۔ فرشتوں نے کہا اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑ، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرا نہ جائے گا۔ اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے حسین صورتوں میں اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی حیت اور جمال کو دیکھا تو قوم کی خباثت اور بد عملی کا خیال کر کے اسے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور بولا یہ بڑی سختی کا دن ہے۔ مروی ہے کہ ملائکہ کو حکم الہی یہ تھا کہ وہ قوم لوط کو اس وقت تک ہلاک نہ کریں جب تک کہ حضرت لوط علیہ السلام خود اس قوم کی بد عملی پر 4 مرتبہ گواہی نہ دیں۔ چنانچہ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے ملے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بستی والوں کا حال معلوم نہ تھا؟ فرشتوں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے روئے زمین پر یہ بدترین بستی ہے۔ اور یہ بات آپ نے 4 مرتبہ فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی عورت جو کافرہ تھی نکلی اور اس نے اپنی قوم کو جا کر خبر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے جہاں ایسے خوب روح اور حسین مہمان آئے ہیں جن کی مثل اب تک کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ اور اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی آئی اور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی اور کچھ شرم و حیا باقی نہ رہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے ستھری ہیں تو اللہ سے ڈرو اور اپنی بیبیوں سے تمتع یعنی فائدہ حاصل کرو کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی عورتوں کو جو قوم کی بیٹیاں تھیں بزرگانہ شفقت سے اپنی بیٹیاں فرمایا تاکہ اس حسن اخلاق سے وہ فائدہ اٹھائیں اور حمیت یعنی غیرت سیکھیں۔ اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، یعنی ہمیں ان کی رغبت نہیں، اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے۔ بولا اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا، یعنی مجھے اگر تمہارے مقابلہ کی طاقت ہوتی یا ایسا قبیلہ رکھتا جو میری مدد کرتا تو تم سے مقابلہ و مقاتلہ کرتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مکان کا دروازہ بند کر لیا تھا اور اندر سے یہ گفتگو فرما رہے تھے۔ قوم نے چاہا کہ دیوار توڑے، فرشتوں نے آپ کا رنج و اضطراب دیکھا تو
فرشتے بولے اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تمہارا پایا مضبوط ہے، ہم ان لوگوں کو عذاب کرنے کے لیے آئے ہیں، تم دروازہ کھول دو اور ہمیں اور انہیں چھوڑ دو، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے اور تمہیں کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت نے دروازہ کھول دیا، قوم کے لوگ مکان میں گھس آئے۔ حضرت جبریل نے بحکم الہی اپنا بازو ان کے منہ پر مارا، سب اندھے ہو گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے مکان سے نکل کر بھاگے۔ انہیں راستہ نظر نہیں آتا تھا اور یہ کہتے جاتے تھے ہائے ہائے لوط کے گھر میں بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہمیں جادو کر دیا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ اور تم میں کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے، اس طرح آپ کے گھر کے تمام لوگ چلے جائیں سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہی پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ عذاب کب ہوگا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اس سے جلدی چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا، یعنی الٹ دیا، اس طرح کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس طبقہ زمین پر تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کو جن میں سب سے بڑا سدوم تھا اور ان میں 4 لاکھ آدمی بستے تھے اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگیں، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ کسی برتن کا پانی نہ گرا اور کوئی سونے والا بیدار نہ ہوا، پھر اس بلندی سے اس کو اوندھا کر کے پلٹا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں۔ ان پتھروں پر ایسا نشان تھا جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ قتادہ نے کہا کہ ان پر سرخ خطوط تھے۔ حسن و صدی کا قول ہے کہ ان پر مہریں لگی ہوئی تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا تھا، اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں، یعنی اہل مکہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، عمل کا بھی جذبہ دے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔